السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ایک نیا ٹاپک ہے، وہ ہے ٹاپ 3 سکسیزفل بزنس آئیڈیاز۔ آج میں آپ کو 3 جو کامیاب بزنس ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹاپ 3 بزنس آپ کو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی بھی بندہ شروع کرے گا، تھوڑا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ کوئی بھی بندہ انشاءاللہ شروع کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی انشاءاللہ آپ لوگ اگر تھوڑا بھی اس کے بارے میں ایکسپیرینس ہے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اپنی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ 3 جو بزنس ہیں کامیاب بزنس، وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ نہیں ہے کہ یہ بڑے لوگ مطلب کر سکتے، بڑے بزنس مین کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ایک عام چھوٹا آدمی بھی اس کو کر سکتا ہے اگر اس کے پاس تھوڑا بہت انویسٹمنٹ ہے۔ تھوڑا انویسٹمنٹ کرنا ہے، زیادہ نہیں۔ کسی کے پاس اگر زیادہ ہے وہ اس میں زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس تھوڑا سا انویسٹمنٹ ہے، وہ بھی اس بزنس کو رن کر سکتا ہے، سیٹ اپ کو بنا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو چلو چلتے ہیں اپنی اس ٹاپک کی طرف جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون سے وہ ٹاپ 3 بزنس ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہیڈ لائن ہے، ٹاپ 3 سکسیزفل بزنس آئیڈیاز، ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ پہلا جو ٹاپک ہے جو سکسیزفل ہے، وہ پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے، پہلا بزنس کون سا ہے، فرسٹ بزنس کون سا ہے جو سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فرسٹ بزنس ہے آپ لوگوں کا ریسٹورنٹ بزنس۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر ریسٹورنٹ کا بزنس کرنا چاہتا ہے، آج کل ریسٹورنٹس کا بزنس بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے، ایک دفعہ اچھی لوکیشن دیکھ کے، ٹھیک ہے، اس پہ اپنا سیٹ اپ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اس کو یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کے اندر ریسٹورنٹ جدھر شاپ لیتا ہے، 1 شاپ لیتا ہے، 2 شاپ لیتا ہے، ٹھیک ہے، 3 شاپ لیتا ہے، جتنا اس کا بجٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ سٹاک رکھے، ٹھیک ہے؟ باہر کے لیے بھی رکھے اور اندر کے لیے بھی کچھ سٹاک رکھے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ فائدہ ہوگا۔ اس میں ایک اور بھی کام کر سکتا ہے، اگر اس میں یہ ریسٹورنٹ کا کام وہ اچھی طریقے سے ڈیل کرنا ہے، اس کو اچھی طریقے سے سپلٹ کرنا ہے بزنس کو، تو اس کو میں ایک اہم بات بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اس نے ایک اچھا سا ویب سائٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ وہ آن لائن آرڈر آئے گا۔ آن لائن آرڈر کے لیے اس کو سٹاف ہائرنگ کا ضرورت نہیں ہے، سٹاف ہائرنگ کا ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا ہوگا، وہ جو لوکل آج کل ڈیلیوری والا ہے، اس کے ساتھ ایک ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتا ہے، 3 ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ بات کرے کہ بھائی ہمارے ریسٹورنٹ میں جو بھی آرڈر آئے گا آپ کو ہم وہ آرڈر دیں گے۔ وہ پیمنٹ پہلے سے طے کرے کہ کس کے حساب سے کتنا پیمنٹ ایک ڈیلیوری کا لے گا، 20 لے گا، 9 لے گا، 10 لے گا، 8 لے گا، 7 لے گا۔ وہ ایریا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جس ایریا کا زیادہ مطلب راستہ ہے کلومیٹر کے حساب سے، تو وہ اتنا اس کو ڈیلیوری چارجز دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور کوئی اس میں اتنی مشکل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو بندہ اس نے آؤٹ سائڈ رکھا ہے، اگر اس کے پاس کوئی سپیس ہے، مطلب جگہ ہے، کار پارکنگ کا جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا رکنے کا جگہ ہے، ادھر جو گاڑی ہے ادھر رک سکتا ہے، تو وہ بزنس بہت اچھی طریقے سے رن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا جو آپ کو بتایا، لوکیشن مسٹ اچھا لوکیشن ہونا چاہیے، ایک۔ دوسرا، اس کے پاس باہر کا جو سٹاف ہے وہ 1 آدمی ہوگا، 2 آدمی ہوگا، 3 آدمی ہوگا، وہ باہر رکھنا ہے، کیونکہ جو بھی بندہ آئے گا گاڑی والا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا
کہ وہ ادھر رک جائے، ٹھیک ہے، اس کو بہت جلدی ہوتا ہے، تو اس لیے اگر وہ چائے مانگتا ہے تو چائے دینا ہے، اگر وہ بوتل مانگتا ہے پانی کا تو اس کو بوتل دینا چاہیے۔ جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو ریکوائرمنٹ پورا کرنا ہے۔ اگر ایک دفعہ جو بھی کسٹمر آیا اس کی ریکوائرمنٹ آپ نے پوری کر دی تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وہ لازم آپ کے ریسٹورنٹ پہ دوبارہ رکے گا۔ اگر وہ پانی کے لیے ہوگا یا جو بھی اس نے پہلے جو ریکوائرمنٹ آپ نے دیا ہوگا، نیکسٹ ٹائم وہ اس سے زیادہ ریکوائرمنٹ آپ کو بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے جو نزدیک میں ہے اس میں آپ لوگوں نے، اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے تو مشکل نہیں ہے، سائیکل پر بھی آپ ڈیلیوری کر سکتا ہے۔ ایک آدمی ایسا رکھو کہ وہ اس کو سائیکل بھی معلوم ہو تو اس پر بھی وہ آرام سے سائیکل پر اگر چھوٹا موٹا ڈیلیوری آ جائے، وہ نزدیک جو بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے، اس میں یا فلیٹ ہے یا آفس کا جو سٹاف ہے آفس میں، ٹھیک ہے، ادھر وہ آرام سے ڈیلیوری کر سکتا ہے۔ یہ ایک اور پوائنٹ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر باہر کا جو کوئی بھی بندہ واکنگ کسٹمر آتا ہے تو اس کو جو ریٹ آپ دے رہے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ کا پرماننٹ کسٹمر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آفس والا یا کوئی بلڈنگ والا آپ کا پرماننٹ کسٹمر ہے تو اگر ایک برگر کا پرائس ہے 5 درم، ٹھیک ہے، تو آپ نے آفس والا کو یا فلیٹ والا جو آدمی ہے، فیملی والا ہے، جو بھی ہے، اس کو آپ نے ادھر سے تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دینا ہے۔ مطلب اگر باہر کا جو واکنگ کسٹمر ہے اس کو آپ 5 درم کا دیتا ہے تو آپ نے اس کو 4 درم میں دینا ہے۔ کیوں؟ اس کو اگر آپ ایک روپے ڈسکاؤنٹ کرو گے، 1 درم ڈسکاؤنٹ دو گے تو وہ کسٹمر آپ سے کبھی ادھر ادھر نہیں بھاگے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بھی آپ کو جو باتیں بتائی، ٹھیک ہے، اس پہ آپ لوگ غور کرو، ٹھیک ہے، اور اچھی طریقے سے اپنا بزنس سیٹ اپ لگاؤ اور اپنا اچھا سا ریسٹورنٹ بنا کے تم اچھی ڈیلنگ کر سکتا ہے اور بہت فائدہ ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر مزید آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل دو، ٹھیک ہے، اس بزنس کے بارے میں مزید ہم آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو مشکل نہیں ہے، مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ، تو میں ایک بزنس کو بہت اچھی طریقے سے ایکسپلینیشن آپ لوگوں کو دوں گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھا فائدہ ملے گا۔ یہ تو ہو گیا ہمارا ایک بزنس۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا بزنس ہے وہ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں، وہ ہے دوسرا ہمارا ریئل اسٹیٹ بزنس۔ دوسرا سب سے جو مین بزنس ہے وہ ہے ریئل اسٹیٹ بزنس۔ ریئل اسٹیٹ میں بھی آپ بہت پیسہ کما سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس لو انویسٹمنٹ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، تو آپ بھی ریئل اسٹیٹ کا کام کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بھی اس بزنس کو رن کر سکتا ہے آرام سے۔ اس میں بہت ڈپارٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت اسپیس ہے، اس میں ہر طرح کا اسپیس موجود ہے، جو بھی آپ جتنا کر سکتا ہے اتنا آپ کرو۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا انویسٹمنٹ ہے تو آپ چھوٹا موٹا پلاٹ لو، ٹھیک ہے، اس پہ کام کر دو۔ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو آپ پلاٹ کا کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، پلاٹ خریدو، اچھی طریقے سے اس کو ڈیلنگ کر دو، ڈاکومنٹ جتنی بھی ڈاکومنٹ ہیں وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ پلاٹ خرید سکتا ہے، بلڈنگ خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے، پلاٹ سیل کر سکتا ہے اور بلڈنگ سیل کر سکتا ہے، گھر خرید سکتا ہے، گھر کو سیل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بھی آپشن پراپرٹی میں ہے، بزنس ریئل اسٹیٹ میں ایک اور بھی آپشن موجود ہے، اس کو کہتے ہیں لیزنگ، ٹھیک ہے، لیزنگ کا کام بھی آپ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیزنگ کا کام میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ لیزنگ کا کام آپ کیسے کرنا ہے۔ لیزنگ پہ آپ زمین بھی لے سکتا ہے، لیزنگ پہ آپ پلاٹ بھی لے سکتا ہے، لیزنگ پہ آپ شاپ بھی لے سکتا ہے، لیز پر آپ مارکیٹ بھی لے سکتا ہے، لیزنگ پہ آپ ویئر ہاؤس بھی لے سکتا ہے، لیزنگ پہ اپنا گھر بھی لے سکتا ہے۔ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے لیزنگ پہ تو بہت چیزیں آپ لیزنگ پر لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیزنگ کا یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا،
1 سال کے لیے کیا، 2 سال کے لیے کیا، 3 سال کے لیے کیا، کتنا آپ کا بجٹ ہے اس حساب سے آپ چیک اس کو دو، ٹھیک ہے، تو آپ لیز کرو، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ایگریمنٹ ہو گیا، ایک گھر سپوز آپ نے ایک گھر لیز پر لیا، اس میں 5 روم ہے یا 10 روم ہے، ٹھیک ہے، آپ نے لیز پر 1 سال کا لیا، اس میں آپ حساب لگاؤ کہ ایک ایک روم کتنے کا آ سکتا ہے، ایک ایک مہینے کا حساب لگاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حساب سے آپ کوئی بھی کسٹمر آتا ہے اگر پورا ولا لینا چاہتا ہے، پورا ولا لے لو، اس کو دو، جو بھی کسٹمر پوری ولے کا آ گیا اس کو پورا ولا ہینڈ اوور کر دو۔ اگر کوئی پورا ولا نہیں لینا چاہتے، کوئی کسٹمر نہیں ہے اس کے لیے، تو آپ ایک ایک روم جس طرح ہوٹل والے دے رہے ہیں اسی طرح بھی آپ ایک ایک روم اس کو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں کہ اگر ولا میں جو مینٹیننس آتا ہے، ٹھیک ہے، جو پرانے ولے ہے اس کو بھی آپ کام کر سکتا ہے، بہت اس میں بھی اسپیس موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ پرانا ولا لے، اس میں تھوڑا مینٹیننس کرے، الیکٹریشین آپ کے پاس ہو، پلمبر آپ کے پاس ہو، ٹھیک ہے، اور بھی مینٹیننس کا جو میسن کا کام ہے، پینٹ کا کام ہے، یہ بھی اس کو معلوم ہو، ٹھیک ہے، ڈور کا کام ہے کارپینٹر کا، تو آپ لوگ اس میں بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بھی آپشن اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ اپنا جو مینٹیننس کا شاپ ہے وہ بھی آپ اوپن کر سکتا ہے۔ اس میں جو مٹیریل ہے وہ رکھو، الیکٹریشین کا رکھو، پلمبنگ کا رکھو، کارپینٹر کا رکھو، ٹھیک ہے، پینٹ کا رکھو، اور بھی مطلب اس میں مٹیریل آپ رکھو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ جو آپ کے پاس ویلے ہے، ٹھیک ہے، اس میں اپنا بھی کام آئے گا، اور اگر کوئی باہر کا واکنگ کسٹمر آ گیا یا ڈیلیوری کا کسٹمر آ گیا، اس کو آپ ڈیلیوری بھی دو، اور واکنگ کسٹمر آیا تو اس میں وہ بھی آپ آرام سے اپنا فائدہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے پاس پیسہ ہے زیادہ تو ریئل اسٹیٹ بزنس بہت بہترین کام ہے۔ دنیا ورلڈ میں دیکھو، ریئل اسٹیٹ بزنس بہت اچھا کام ہے، کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے، چھوٹا موٹا بندہ بھی کر سکتا ہے، اگر کسی کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی اس بزنس کو رن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ دیکھو جس طرح آپ لوگوں کو اچھا لگے اسی طرح آپ لوگ پھر اسی حساب سے اپنا بزنس رن کرو، ٹھیک ہے۔ باقی اگر کوئی انفارمیشن چاہیے اس کے بارے میں مزید کسی بھی قسم کا ریئل اسٹیٹ کے بارے میں، لیزنگ کے بارے میں، تو مجھے بتاؤ، میں آپ لوگوں کو ایک اچھا سا ویڈیو بنا دوں گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ جو تیسرا بڑا بزنس ہے، ٹھیک ہے، اور آخری بزنس ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب وہ ہے ہمارے پاس کلوتھ بزنس، جو کپڑوں کا کاروبار کرے، ٹھیک ہے، وہ اگر لیڈیز کا ہے یا جینٹ کا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اچھا کاروبار ہے۔ ایک دفعہ انویسٹمنٹ کر دو، ٹھیک ہے، خراب میں مطلب کوئی بھی چیز اس میں خراب نہیں ہو سکتا۔ کپڑا لو، اچھی کوالٹی کا لو، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ کسٹمر پہ سیل کرو، اپنا جو مارجن ہے، پروفٹ ہے، وہ رکھ کے سیل کرو، ٹھیک ہے۔ لیڈیز کا بھی بہت آج کل ڈیمانڈ ہے، اور جینٹس کا بھی بہت ڈیمانڈ ہے، کوئی مشکل والا کام نہیں ہے، کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کپڑے میں، زیادہ تر کوالٹی۔ آپ لوگ اس کے لیے بھی، جو میں پہلا جو بات کیا تھا کہ لوکیشن، اس کے لیے بھی آپ کے پاس لوکیشن اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لوکیشن اچھا ہوگا، مارکیٹ اچھا ہوگا تھوڑا سا، ٹھیک ہے، تو آپ کا جو شاپ ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے چلے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ لوگ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کوئی بھی کسٹمر آتا ہے، ٹھیک ہے، کپڑوں کے لیے، اس نے کپڑے آپ لوگوں سے 1 سوٹ لیا، 2 سوٹ لیا، 3 سوٹ لیا، جتنا بھی اس نے لیا، تو آپ اپنے پاس ایک سجیشن دیتا ہوں، آپ اپنے پاس 1-2 کاریگر، اچھا والا جو کاریگر ہے وہ رکھو، ٹھیک ہے، کہ وہ ادھر کپڑا بنا سکتا ہے، مختلف ڈیزائن بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے آپ لوگوں کو بہت اچھا فائدہ ملے گا۔ اس میں ایک اور بھی کوالٹی رہ سکتا ہے، واسکٹ، جو واسکٹ بناتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اگر آپ کے پاس کاریگر اچھا ہے تو واسکٹ کے لیے بھی آپ لوگ ٹرائی کرو اس شاپ میں، ٹھیک ہے۔ اور لیڈیز کے لیے خاص طور پر دیکھو، لیڈیز کا بزنس بہت اس میں ہے، مطلب لیڈیز کا جو کلوتھس ہے وہ بہت سیل ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، لیکن کوالٹی دیکھو، حالات کو دیکھو، مارکیٹ کو دیکھو، جس جگہ پہ آپ لوگوں کو جس قسم کا یہ چاہیے، مطلب لوگوں کو دیکھو کہ ان لوگوں کا سٹینڈرڈ کیسا ہے، غریب طبقہ ہے، امیر طبقہ ہے، مڈل ہے، ٹھیک ہے، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، تو اس کے حساب سے آپ لوگ اپنا بزنس ادھر سیٹ اپ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ادھر مہنگا مہنگا سوٹ لے کر آؤ گے، ٹھیک ہے، ادھر جو لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، تو پھر وہ لوگ تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا، پھر وہ آپ کا جو بزنس ہے وہ فلاپ ہو جائے گا، بعد میں آپ لوگ بولو گے کہ بھائی ہم جو بزنس کر رہا تھا وہ تو نقصان ہو گیا، تو پھر لازم ہے نقصان تو ہوگا پھر، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ ادھر آپ لوگوں نے لازم یہ دیکھنا ہے کہ بھائی ادھر کس قسم کے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی چیزوں کا خیال آپ لوگ رکھو، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی بعد میں نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس میں اگر مزید ڈیٹیل چاہتا ہے کہ اس بزنس کو اگر کوئی بھی بندہ انٹرسٹ ہے، اس بزنس کے بارے میں کوئی انٹرسٹ لیتا ہے کہ ہاں بھائی ہم کو اس کے بارے میں مزید انفارمیشن دو، تو مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ، میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں جو میرے پاس انفارمیشن ہے تو میں آپ لوگوں کو اچھا ایک مشورہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو بھی بزنس ہوگا وہ انشاءاللہ فلاپ نہیں ہوگا، مطلب آپ لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ مجھے لازم اگر کسی کو انٹرسٹ ہے تو کمنٹ میں بتاؤ، کسی بھی جو آپ لوگوں کو بتا دیا کسی بھی بزنس میں، ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ، تو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہیلپ کروں گا اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا مدد کرے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کا بزنس چلے گا، لیکن جو رول بتایا رول کو فالو کر دو، جو رول بتایا، جو چیزیں آپ لوگوں کو بتایا، جو سٹیپ آپ لوگوں کو بتایا، ٹھیک ہے، اس کو فالو کرو گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا کام چلے گا، اگر آپ لوگ اس کو فالو نہیں کرو گے تو پھر آپ لوگوں کو بعد میں بہت مشکل ہو سکتا ہے، بعد میں آپ لوگوں کا اگر ایک دفعہ کوئی بھی بندہ انویسٹمنٹ کر دے، ٹھیک ہے، اور اس کا کام فلاپ ہو جاتا ہے تو اس کا پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے دل نہیں کرتا کہ وہ کوئی اور بزنس کرے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی بزنس شروع کرنا ہے آپ لوگوں کے پاس تھوڑا سا بھی انفارمیشن ہونا چاہیے کام کے بارے میں، تھوڑا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے کام کے بارے میں، ٹھیک ہے، تھوڑا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کیسے رن ہوتا ہے، تھوڑا سا سٹارٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس، اگر سٹارٹ ہے تو آپ لوگوں کا بزنس چلے گا، اگر سٹارٹ نہیں ہے تو بعد میں یہ بزنس نہیں چل سکتا، کیونکہ اگر کسی کو نالج نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں تو وہ کیسے چلے گا، وہ تو فلاپ ہوگا، پھر لازم کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہونا چاہیے، کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایکسپیرینس لازم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو بھی لائک کرو، ٹھیک ہے، اور جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دو، ٹھیک ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دو تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور آپ کے دوستوں کو فائدہ ہو جائے، اور مجھے دو اجازت نیکسٹ ٹائم کے لیے، نیکسٹ ویڈیو کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔